بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ناپاک آدمی کے لیے کون کون سے کام کرنا حرام ہے۔ ناپاک آدمی کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک؟ اسی طرح ناپاک آدمی کا پسینہ یا تھوک اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بال اور ناخن کاٹنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کون سے دن ناخن کاٹنے سے کوڑھ کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ انہی اہم ٹاپک پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ جس شخص پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، کعبہ کا طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا، دیکھ کر یا بغیر دیکھے قرآن کی تلاوت کرنا، یا کسی آیت کو لکھنا، یا ایسی انگوٹھی پہننا یا چھونا جس پر قرآن کی کوئی آیت یا عدد یا حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح دینی کتابیں جیسے حدیث، تفسیر یا فقہ وغیرہ کی کتابیں چھونا، یہ سب حرام ہے۔ قرآن مجید اگر جزدان یا کسی رومال میں لپٹا ہو تو اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، قرآن کی کسی آیت یا سورت کو بطور تبرک یا دعا کے طور پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے بسم اللہ، الحمدللہ، آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ وغیرہ۔ اسی طرح ناپاک آدمی درود شریف اور کلمہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بال یا بغل کے بال، سر کے بال، ناک کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، کیونکہ یہ مکروہ ہے اور اس سے سخت لا علاج بیماریوں کے ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ناپاک مرد و عورت کا اسی طرح حیض والی عورت کا جوٹھا پاک ہے۔ اسی طرح ان کا پسینہ یا تھوک کسی کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن ناخن کتروانے سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا کرو، کیونکہ اس سے کوڑھ کی بیماری ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کوڑھ جو کہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم پر سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔